من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر المعین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان، معزز طلاب و طالبات، ہم درس عوامل میں علم نحو پڑھ رہے ہیں، علم نحو میں عوامل پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم النوع الثانی آج ہمیں پڑھنا ہے۔ نوع ثانی کیا ہے؟ حروف تنصب الاسم و ترفع الخبر، ایسے حروف جو کہ اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ وہی ستۃ حروف، یہ 6 حروف ہیں۔ وتسمى الحروف المشبہۃ بالفعل، ان کو نام دیا جاتا ہے حروف مشبہ بالفعل، یعنی ایسے حروف جو کہ فعل سے شباہت رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بیان کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ یہ حروف فعل سے شباہت کیوں رکھتے ہیں اور کن کن چیزوں میں یہ فعل سے شباہت رکھتے ہیں، یہ آپ کو انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ لِكَوْنِهَا، یہ شباہت رکھتے ہیں عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ، پہلی وجہ یہ ہے کہ 3 حرفی جو ہے وہ 3 حرفی فصاعدا، یا 3 حرف سے زیادہ فعل بھی ہوتے ہیں اور یہ حروف مشبہ بالفعل بھی ہوتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ ضربہ کیا ہے، کتنا حرفی ہے؟ 3 حرفی ہے۔ اسی طریقے سے 4 حرفی کی بھی مثال ہے، کیا مثال ہے؟ دہرجہ، بالکل، یعنی فعل ثلاثی بھی ہے، رباعی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی جس طرح سے فعل میں فعل 3 حرفی یا 4 حرفی ہوتا ہے، اسی طریقے سے حروف مشبہ بالفعل بھی 3 حرفی یا 4 حرفی ہوتے ہیں، جس کی مثال آپ جانتے ہیں، انا، انا، کانا، لیتا، لعل، ٹھیک ہے، لکنہ، ٹھیک ہے۔ تو پہلی شباہت کیا ہوئی؟ حروف بھی اپنا فعل بھی 3 حرفی یا اس سے زیادہ حرف کے ہوتے ہیں، اور یہ حروف بھی 3 حرفی یا اس سے زیادہ ہوتے ہیں۔ پہلی شباہت یہ ہو گئی۔ دوسری شباہت کیا ہے؟ وفتح آخرها، ہاں، جس طرح ماضی میں ضربہ میں آخری حرف کو فتح دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے ان حروف کے بھی آخری حرف کو فتح، جیسے انا، کانا، لیتا، لعل، ان سب کے آخری حرف پہ کیا ہے؟ ہاں، فتح ہے، ٹھیک، فتح ہے، ٹھیک۔ دو شباہت ہو گئی، ٹھیک ہے، 2 شباہت ہو گئی۔ تیسری شباہت کیا ہے؟ جیسے ماضی کی طرح ووجود المعنى الفعل فيها، تیسرا شباہت یہ ہے کہ جس طرح فعل کے اندر معنی ہوتا ہے، مثال کے طور پر ضربہ کا معنی کیا ہے؟ مارا، ایک معنی چھپا ہوا ہے ضربہ۔ اسی طریقے سے انا، کانا، لیتا، لعل، لکنہ، ان کے اندر بھی کیا چھپا ہوتا ہے؟ معنی الفعل چھپا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہے؟ جیسے کہ انا، انا، کیا کون سا معنی فعل چھپا ہوگا اس میں؟ حققتو، ٹھیک ہے۔ ایسے کانا میں شبہتو، ٹھیک ہے۔ ایسے لکنہ، اپنا لعل، ترجیتو، ایسے استدرکتو، اس طرح کے معنی یہ اس میں معنی فعل اس میں بھی ہے جس طرح کے فعل میں ہوتا ہے۔ اچھا، وکما، اور اسی طریقے سے ان الفعل یرفع وینصب، جس طرح سے فعل نصب دیتا ہے اور رفع دیتا ہے، اسی طریقے سے یہ حروف مشبہ بالفعل بھی نصب دیتے ہیں اور رفع۔ فرق صرف اتنا ہے کہ فعل جو ہے اپنے فاعل کو، ٹھیک ہے، رفع دے گا اور مفعول کو نصب دیتا ہے، اور یہ کیا کرتا ہے؟ یہ بھی نصب و رفع دیتا ہے، لیکن یہ اپنے اسم کو نصب دے گا اور خبر کو رفع دے گا۔ یہ 4 قسم کی شباہت آپ کے سامنے آ چکی ہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَيَتَرْفَعُ وَتَنْصِبُ وَهِيَ، یہ جو بتا دیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ يَرْفَعُ وَيَنْصِبُ فَكَذَلِكَ وَهِيَ تَرْفَعُ وَتَنْصِبُ وَهِيَ إِنَّ أَنَّ، اب یہ بتا رہے ہیں، ابھی تو عبارت آپ کے ذہنوں میں ہے، ساتھ ساتھ ہے نا۔ ان، ان بمعنی حققتو ہے، وکأن بمعنی شبہتو ہے، ولکن بمعنی استدرکتو ہے، ولیت بمعنی تمنیتو ہے، ولعل بمعنی ترجیتو ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حروف مشبہ بالفعل میں معنی فعل چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے، واضح؟ اچھا، نحو ان زیدن قائم، ٹھیک ہے۔ ان زیدن قائم، ان کیا ہے؟ حروف مشبہ بالفعل، ٹھیک، حرف مشبہ بالفعل۔ زیدن قائم کیا ہے؟ زیدن جو حالت نصبی میں ہے کہ انا کا اسم زید ہے
اور انا کی خبر قائمن ہے، ٹھیک، اور ترجمہ کیا ہوگا؟ بے شک، یقیناً، حقیقت میں زید جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ وَبَلَغَنِي أَنَّ زَيْدًا ذَاهِبٌ، اور مجھ تک بات پہنچی ہے کہ زید جو ہے وہ چلا گیا ہے، ذاہب یعنی چلا گیا ہے یا جانے والا ہے، ہاں، ذہبا کا اس میں فاعل ہے، جانے والا، مثال طور پہ۔ اب انہوں نے دیکھیں، غور کریں، انہوں نے انا زیدن قائمن کی مثال دے دی، اور اس کے بعد بلغنی انا زیدن، ایک مثال انا کی ہے اور ایک مثال انا کی ہے۔ اب آگے انشاءاللہ یہ آپ کو بیان بھی کریں گے کہ انا کہاں کہاں پڑھا جائے گا اور کہاں کہاں انا پڑھا جائے گا، اور تفصیل سے انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے۔ والفرق بینہما، اور کہہ رہے ہیں فرق کن دونوں میں؟ انا اور انا میں۔ کیا فرق ہے؟ کہ انا ان المقصورۃ مع اسمها و خبرها، کہ کہتے ہیں کہ جو اپنے جو انا مقصورہ ہے، جو ایسا جس کے جو انا پڑھا جاتا ہے، وہ اپنے اسم کے ساتھ اور اپنی خبر کے ساتھ کلام تامن، وہ کلام تام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مکمل ایک معنی کلام بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ بے خلاف انا کے خلاف، انا المفتوحہ کے خلاف، فانہا، اور یہ انا مفتوحہ مع اسمها و خبرها فی حکم المفرد، یہ لیکن انا جو ہے اپنے اسم و خبر کے ساتھ، اس میں اپنے اسم و خبر کے ساتھ حکم مفرد میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک فرق تو سمجھ میں آ گیا آپ کو، ادھر دیکھیے کہ انا اپنے اسم و خبر کے ساتھ مل کر حکم تام، کلام تام بنتا ہے، لیکن انا جو ہے اپنے اسم و خبر کے ساتھ مل کے حکم مفرد میں آتا ہے۔ اس کی تفصیل آگے آپ جانیں گے کہ حکم مفرد کسے کہتے ہیں اور کلام تام ممکن آپ سمجھ گئے ہو، ٹھیک۔ ولا تفید حتى يكون، جی ٹھیک کریں اسے، ولا تفید، فائدہ نہیں دیتا، حتی ان يكون قبلها فعل كما مر، کہہ رہے ہیں کہ یہ فائدہ نہیں دے گا، کون؟ انا، صرف انا فائدہ نہیں دیتا یہاں تک کہ اس سے پہلے کسی فعل کو لایا جائے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ اس سے پہلے کسی فعل کو، جیسے آپ نے پڑھا کہ بلغنی انا زیدن قائم، جب اس سے پہلے فعل کو لے کر آئے تب جا کے یہ آپ کو فائدہ دے گا، کہ مجھ تک بات پہنچی ہے کہ زید چلا گیا ہے، زید جانے والا ہے۔ ولا تفید حتى يكون قبلها فعل كما مر، سب پڑھ چکے ہیں، اوپر آپ نے پڑھا ہے۔ او اسم، یا پھر اس سے پہلے فعل ہو، یا پھر اس سے پہلے اسم ہو، ٹھیک ہے۔